آج سے تقریباً ایک صدی پہلے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ماحی بدعت حامی سنت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلی آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک سوال ہوا 1311 ہجری میں، اور اب ہے 1447 ہجری، تقریباً 136 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ جو درود تاج پڑھا جاتا ہے، اس درود تاج کے اندر ایک لفظ آتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء، بلاؤں کو دفع فرمانے والے، بلاؤں کو بگانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلاء کہنا یہ جائز ہے؟ اور ہمارے علاقے میں یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی بھی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ولی بھی دور کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ شرک کر رہے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو۔ تو ہمیں اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام عشق و محبت عظیم البرکت سیدی و سندی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس سوال کے جواب میں، جو کہ مختصر جواب تو یہ ہے کہ دافع البلاء کہنا جائز ہے اور حضور واقعی دافع البلاء ہیں، آپ نے اس کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کے اندر قرآن پاک کی تقریباً 60 آیتیں، کتنی؟ 60 آیتیں، اور حدیث پاک سے جو خزانہ احادیث ہے اس میں سے 300 حدیثیں، کم و بیش 60 قرآنی آیات اور کم از کم 300 حدیثیں ذکر کر کے اس سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بھی پکارتا ہے، جو بھی کسی دکھ کے عالم میں فریاد کرتا ہے، سرکار اس کی فریاد سنتے بھی ہیں اور پریشانی دور بھی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی 60 آیات اور کم و بیش 300 احادیث پر مشتمل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی نے پوری کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء۔ یہ نام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا لکھا، اور پھر اس کے تحت یہ ساری تفصیل امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تشریف لائے تو ایک عربی مقولہ ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے جواب میں اللہ ایک موسیٰ بھیج دیتا ہے۔ ہر دور میں جب بھی اسلام کی مخالف کوئی سازشیں ہونے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر مرد مجاہد ایک بھیجا کہ جب بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں تو علم شریف پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کہیں نبی علیہ السلام کے علم شریف کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملانے کی باتیں کی جا رہی ہیں معاذ اللہ، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مختلف قسم کے کئی اس طرح کے جب فتنے جنم لینے لگے تو ایک مرد حر، جس طرح وہ جب دین اکبری پیش کیا تھا اکبر بادشاہ نے، تو مقابلے میں شیخ سرہند سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی آپ تشریف لائے اور آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا۔ اسی طرح ان لوگوں کے جواب میں، بد مذہبوں کے جواب میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مختلف انداز میں علمی کام کیا باقاعدہ، اور مختلف کتابیں
صحابے ان کے جواب میں تحریر کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت پر پہرا دیا۔ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس کے اندر تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل یہ پورا فتاویٰ ہے، جس میں سوالات ہوئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جواب ارشاد فرمائے۔ آپ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت مزار شریف بھی وہاں پہ ہے، اور یہاں یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت کا وصال شریف 1921 میں ہو گیا تھا، تو پاکستان بننے سے پہلے تو یہاں پاکستان کے کئی علاقے جسے ہم موجودہ ساہیوال کہتے ہیں، منٹ گمری، اس کے اندر فتاوی رضویہ میں کئی سوالات موجود ہیں کہ میں منٹ گمری سے ہوں تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، میں پاک پٹن شریف سے ہوں، ٹے کے ساتھ تھا اس میں، تو مجھے اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ تو پاکستان کے کئی علاقوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال گئے اور آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ جوابات ارشاد فرمائے۔ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں ایک ہی آیت مقدسہ، چونکہ ہمارا تو ٹائم پھر کم ہوتا ہے، تو ایک آیت مقدسہ 2 یا 3 احادیث بس اس موضوع پر عرض کروں گا، اور وہ بھی وہ کہ جو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بندے کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ حضور کو دافع البلا کہنا جائز ہے، حضور پریشانی کو دور فرمانے والے ہیں، حضور پریشانی کو دور فرمانے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو ذکر فرما کے اب اس آیت میں اللہ فرما کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تورات کے اندر بھی حضور کی نعتیں لکھی ہوئی ہیں، انجیل کے اندر بھی حضور کی نعتیں لکھی ہوئی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے یأمرہم، ان لوگوں کو، سرکار جب تشریف لائے دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا اچھائی کا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکا، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو حضور علیہ السلام نے حلال قرار دیا، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو پلید گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اب بری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ خون ہے یا جانوروں میں خنزیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پھر آ کر ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کو حرام قرار دیا کہ یہ چیزیں ہیں ہی گندی، ہیں ہی پلید، اور جو سلیم الطبع بندہ ہے وہ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور اس سے اگلی جو بات ہے وہاں سے خاص طور پہ استدلال کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ یضع عنہم اصرہم، جو لوگوں کی پشت سے، جو لوگوں کی کمروں سے ان کے بوجھ کو اتارنے والے ہیں، جو بوجھ پڑا ہوا ہے کمر پر، جو بوجھ پڑا ہوا ہے ان کی پشتوں پر، ان بوجھوں کو اتارنے والے ہیں، والاغلال التي كانت علیہم، اور جو لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں مختلف مصیبتوں کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان توقوں کو بھی آ کے کاٹ دیا ہے اور انسانیت کو آزاد فرما دیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یعنی ان سے، ان کی پیٹھوں سے بوجھ کو اتارنے والے ہیں۔ اب یہ بوجھ کون سے تھے، اس کی تفصیل ذکر فرمائی، تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو مختلف امتیں تھیں ان میں سے بعض امتوں میں بالخصوص جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، آپ کی جو شریعت تھی، اس کے اندر یہ حکم ہوا کہ جس بندے نے توبہ کرنی ہے اسے قتل کرنا پڑے گا، وہ جان دے اپنی پھر توبہ قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں موجود ہے نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پہلے پارے میں کہ جس وقت بچڑے کی عبادت کی تھی ان لوگوں نے معبود بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کی توبہ ایسے قبول ہوگی
کہ جن جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. جب سب کو قتل کیا جائے گا تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. اب توبہ جرم ہو جاتے ہیں مگر اس جرم پر جو توبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کس انداز میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ ایسے قبول ہوگی کہ تم نے جو جرم کیا ہے اس کے بدلے تمہیں قتل کیا جائے گا. یہاں تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی جرم کرے، کوئی گناہ کر لے، کسی بھی قسم کا وہ گناہ کر لیتا ہے وہ، مگر جب وہ شرمندہ ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو چہرے پر بعد میں آنسو آتا ہے، اللہ توبہ پہلے قبول فرما لیتا ہے. یہ کرم سرکار علیہ السلام کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے یہ مہربانی ہوئی. اور اگلی چیز کہ جس وقت کوئی بندہ کوئی جرم کرتا تھا پہلی امتوں میں، تو جس عضو کے ساتھ جرم کرتا تھا اس کا وہ عضو کاٹ دیا جاتا تھا. کسی نے آنکھ کے ساتھ جرم کیا ہے تو آنکھ نکال دی جاتی تھی، کان کے ساتھ جرم کیا کان کاٹ دیا جاتا تھا، ہاتھ سے جرم کیا ہے ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کوئی بھی جسم کا عضو ہے اس کے ساتھ گناہ کیا تو اس عضو کو کاٹ دیا جاتا تھا. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم ہوا کہ جس نے جو بھی جرم کیا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. بس زبان سے وہ بولے. اور پھر فرمایا جو بندہ جس کے کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی تو تب یہ حکم تھا کہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہ حکم تھا کہ جہاں نجاست لگی ہے اسے کینچی کے ساتھ کاٹنا ہے، کاٹ کے کپڑے کو جدا کر دینا ہے. تو اس طرح سے تمہارا باقی کپڑا پاک رہ جائے گا، ورنہ دھونے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی. اور یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ سرکار آئے ہیں. جو بندہ جتنا بھی بڑا مجرم ہو، جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، وہ آنسو بہائے اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے. وہ اگر کپڑے پر اس کے کوئی نجاست لگ جائے تو وہاں اس کپڑے کو صرف دھو ہی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کپڑے کو پھر پاک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو صفت ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس کو ذکر فرما کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جانے جہان و جہان جان، کہ سارے جہان کی جان اس جانے جانو جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مبارک ہاتھوں پر قربان. فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ہماری کمروں سے یہ بوجھ اٹھایا ہے نا. یہ اگر آج ہمیں یہی کرنا پڑتا کہ جس نے جو جرم کیا ہے، کسی نے آنکھ اٹھا کے غیر محرم کو دیکھ لیا، اس کی آنکھ کاٹی جائے، نکالی جائے، کان سے اس نے گانا سنا ہے تو کان کاٹا جائے، تو کتنی مشکل ہوتی. کوئی کس شکل میں پھر رہا ہوتا، کوئی کس شکل میں پھر رہا ہوتا. یہ سرکار کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، یہ سرکار کی وجہ سے مہربانیاں ہوئی ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرمایا جانے جہان و جہان جان، کل جہان کی جان، صرف ایک جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فرمایا سارے جہان کی جان، وہ اس جانے جان اور جانے ایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی جان قرار دیا کہ حضور تو جانے ایمان ہیں. اس جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مبارک ہاتھوں پر قربان، جس نے ہماری پیٹھوں سے بھاری بوجھ اتار لیے، ہماری گردنوں سے تکلیفوں کے طوق کاٹ دیے. للہ انصاف، یعنی کہتے ہیں خدا کے لیے انصاف کرو. للہ انصاف، اور دافع بلا کسے کہتے ہیں. یعنی اتنا بڑا بوجھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پیٹھوں سے اتارا، ہماری کمر سے ہٹا دیا. کتنی پریشانی لاحق ہوتی کہ کوئی بھی جرم ہوتا. پچھلے دور میں جب کوئی بندہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی جرم کرتا تھا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا، باہر سارے پڑھتے تھے اس کمرے میں بیٹھ کے اس بندے نے یہ جرم کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ بھی مہربانی ہوئی کہ تم خفیہ جرم کرو گے، اس کی خفیہ توبہ بھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. یہ ساری مہربانیاں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو اس لیے پھر سنیے اعلیٰ حضرت کا جملہ کہ فرمایا جانے جہان و جہان جان، اس جانے جان و جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پاک مبارک ہاتھوں پر قربان، جس نے ہماری پیٹھوں سے بھاری بوجھ اتار لیے، ہماری گردنوں سے تکلیفوں کے طوق کاٹ دیے، للہ انصاف اور دافع بلا کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہدایت بخشش کے اندر لکھا کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نہ کیوں کرے کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ مل کے پڑھ لیں، اسی نام سے ہر، اونچی آواز سے پڑھیں، اسی نام سے ہر، نہ کیوں کرے کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر، غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے اتنی مہربانیاں ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں انما جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جو بندہ جہاں بھی موجود ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں پڑھ لے، اللہ نماز قبول فرما لے گا۔ حالانکہ پہلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی، انہیں باقاعدہ خاص جگہ پر جانا پڑتا تھا عبادت کرنے کے لیے، مگر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔